کبھی یہ چیزیں نہ دیکھنا کہ حضور پاک کی عزت کے درمیان کوئی اور میرے گھر والا آ جاتا ہے، یا اس کو راضی کرنے اس کو راضی کرنے کے لیے میں اپنی باتوں کو نرم کر لوں۔ دیکھیں آپ کو ایک بات میں بتا دوں، ہمارا خود کا بھی مزاج کہ ہم اصلاحی تقریریں برسوں تک کرتے رہے، آج بھی کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہو بڑے نرم لہجے میں میں گفتگو کرنے کا عادی رہا۔ میری تقریریں بہت ساری موجود ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک وصیت کی تھی، بیٹا جب بھی مومنین سے ملاقات کرنا تو مسکرا کر کے ملاقات کرنا، دل نرم رکھو اور اپنی باہیں پھیلاؤ، مومنین کے لیے نرم لہجہ اختیار کرو۔ یہ ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے وصیت فرمائی۔ اور جب گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں کرنا، اس لیے کہ دلوں میں اترتی ہے بات، لیکن ساتھ ہی یہ بھی وصیت کیا زندگی بھر نرم لہجے میں بات کرنا، نرم انداز میں گفتگو کرنا اور ملاقات کرنا۔ ایک مقام پر یاد رکھنا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے تو پھر نہ دماغ ٹھنڈا رکھنا، نہ دل نرم رکھنا، نہ زبان میٹھی رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تینوں چیزیں یاد رکھو، نہ دماغ ٹھنڈا رہے، نہ دل نرم رہے، نہ زبان میٹھی رہے۔ یہی تو اعلیٰ حضرت کا مسلک تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کل کے رضا ہے خونخوار برقرار، کل کے رضا ہے خون خنجرے، کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقرار۔ ارے میاں اتنے اس کی صفاتیں تشریح کرو۔ کل کے رضا، اعلیٰ حضرت اپنے قلم کی تعریف میں کہہ رہے ہیں، میرا قلم جو ہے یہ دیکھنے میں قلم لگ رہا ہے لیکن خون پینے پینے والی تلوار ہے۔ خنجر خونخوار، خنجر خونخوار کس کو کہتے ہیں؟ خون پینے والی تلوار، نیزہ ہے، اور اتنا ہی نہیں برق بار بھی ہے، جب پڑتی ہے تو بجلی بھی چمک چمک۔ کچھ تلواریں ایسی ہوتی ہیں کہ جنگ میں سے ان کی چمک نظر آتی ہے اور کافروں کے دلوں میں ہیبت تاری ہوتی ہے، دہشت تاری ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا قلم، صرف دیکھنے کو قلم تو سمجھ رہے ہوں گے، خنجر خون خار بھی ہے اور برق بار بھی ہے۔ آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ ہاں یہ اعلیٰ حضرت کا قلم اور ان کا یہ کل کے رضا اپنوں کے لیے نہیں تھا سخت اور تشدد والا، بلکہ جب بھی کوئی گستاخی رسول کھڑا ہوتا اس کے لیے خونخوار بھی ہوتا تھا اور برق بار بھی ہوتا تھا۔ اور یہی ایمان کی علامت ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ان گستاخوں کے لیے کوئی نرم لہجہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحفظ ناموس رسالت میں ہاں آپ بالکل کھڑے رہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو ایمان ابھی کسی کا ہوگا نہیں۔ یہی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں نے کہا کہ اتنا سخت لہجے میں بھی بولنے کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ تمہیں کیا پتا، تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے خلاف سن لو تو پتہ چلے۔ ہم جس محبوب سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کا بھی حبیب ہے، پوری کائنات کا بھی حبیب ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم اپنی بیوی کے خلاف نہیں سن پاتے، اپنی ماں کے خلاف نہیں سن پاتے۔ نادانو، ہم نے تو کلمہ پڑھتے ہی کہا تھا ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے رسول۔ ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ ایک علاقے میں نان مسلم سے انہوں نے مجھے گھیر لیا انٹرویو لینے کے لیے، کہا کہ آپ تھوڑا سا انٹرویو دیں ہم نے دیا۔ ایک صاحب نے سوال کیا، وہ مسلمان نہیں، کہا کہ آپ کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے کہ آپ بہت کٹر ہیں اور بہت سخت بولتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل آپ نے صحیح سنا، لیکن آپ کے لیے ان کے لیے نہیں، جو بھونکے گا اس کے نکل گا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلط کیا ہے اور زبان دی ہے تو ہم رسول اللہ کے لیے بولیں گے۔ آپ سمجھ کر کے چلیں، ہم دوسروں کے لیے لہجہ استعمال نہیں کرتے۔ ہاں، جو حضور پاک کی عزت کی طرف انگلی اٹھائے پھر ہم اس کے لیے خنجر خونخوار بننا چاہیں اور برقبار بھی بننا چاہیں۔ حضرت عمر کی بات کہہ رہا ہوں، کیا الفاظ ہیں حدیث پاک۔ ایک بدر کے بعد ایک معاملہ پیش آیا کہ جو جنگ میں قیدی ہوئے تھے بدر کے، حضور کے پاس قید میں تھے مسجد نبوی میں، اس میں عمیر بن وہب کا بیٹا تھا۔
عمیر بن وہب یہ وہ شخص ہے جس کو شیطان قریش کہا جاتا تھا، پوری جنگ بدر بھڑکانے والا شخص، اور وہ بڑا پریشان تھا کہ اس کا بیٹا حضور کے پاس قیدی ہے، اور مکہ میں ایک اور شخص ہے صفوان جس کا باپ جنگ بدر میں مارا گیا، وہ بڑے پیسے والا تھا، وہ بھی بدلہ لینا چاہ رہا ہے، عمیر بن وہب یہ اپنے بیٹے کو چھڑانا چاہ رہا ہے، دونوں کا مسئلہ تو سیم ہی تھا۔ مکہ میں ایک دن ایسا ہوا کہ عمیر بن وہب خانہ کعبہ کے پاس موجود تھا، صفوان آیا، رازداری میں تھا، کوئی نہیں تھا، دو ہی لوگ، کہا کہ اے عمیر اگر تو مدینے جائے میں تلوار دوں گا زہر میں بجھا کر، محمد کا قتل کر کے آج تیرے سارے قرضے میں معاف کرا دوں گا، اور پھر جتنے مال کی ضرورت ہے پورے مکہ میں تجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں۔ عمیر بن وہب کو ایک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اور ایک اپنا بیٹا قیدی تھا حضور کے پاس، تو اس نے سوچ لیا کر لوں گا، وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، تلوار لیا، دوسرے ہی دن مدینے کے لیے نکل پڑا۔ جو مجھے بات عرض کرنی وہ سنی، مدینہ طیبہ جب آیا تلوار لٹکاتے ہوئے، یہ اس کیفیت کی بات میں عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ جس وقت عمیر بن وہب آیا مسجد نبوی کے باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور جیسے ہی